بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، بہت ساری اپنے لیے اور اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور جمعے کے روز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں کرنے والے، وہ بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز ہر جو مسلمان بالغ کے لیے غسل کرنا فرض ہے، اور جمعے کے روز اچھے کپڑے پہننا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ تو یہ آپ بھی یہ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ان کو قبول بھی فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ امتحان ہی میں سے ہے۔ امتحان جو ہم نے سبق مکمل کر لیا تھا، اب اس کے الفاظ معنی اور آخری جو پیراگراف ہے اس کی تشریح ہے۔ تو سب سے پہلے آپ الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ توقع، سب سے پہلا لفظ ہے توقع، امید، منقطع، ختم ہو جانا، لحاظ، شرم، قطب، ایکسل جیسا کہ میں نے آپ کو جو سبق پڑھتے ہوئے بھی بتایا کہ وہ محور کو کہتے ہیں جس کے گرد کوئی چیز گھومتی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ زہر ہونا، برا معلوم ہونا، واللہ، اللہ کی قسم، قلبی نفرت، دلی عداوت، ہوا ہو جانا، ختم ہو جانا، قہر درویش، برجانے درویش، غریب کا غصہ اپنے اوپر ہی نکلتا ہے، تشفی، تسلی، ممتحن، امتحان لینے والا، سوجی، خیال آیا، چٹھی، خط، خادم زادہ، غلام کا بیٹا، ممنون احسان، احسان مند، نادم، شرمندہ، کم ترین، بندہ ناچیز، جملہ مضامین، تمام مضامین، بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے سے۔ یہ بدرجہ اعلیٰ کا جو معنی نہیں لکھا گیا، اس کا لکھ لیجئے، اعلیٰ درجے سے۔ بھلے مانس، شریف، رنج، دکھ، اشک شوئی، تسلی دینا، فرصت، مہلت۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آج کے ہمارے جو پچھلے سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے الفاظ معنی۔ اب ہم آتے ہیں جو پیراگراف تشریح کے لیے رہ گیا تھا اس کی تشریح کی طرف۔ تو آخری سیکنڈ لاسٹ لائن تھی، تو وہاں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب امتحان رزلٹ آیا، نتیجہ آیا، شائع ہوا، تو تمام مضامین میں فیل ہو گیا، اور تمام مضامین میں تو صفر ہی تھا، لیکن ایک شریف ممتحن، پتہ نہیں وہ کون تھے، انہوں نے مجھے 2 نمبر دے ڈالے، ورنہ باقی تو تمام نے 0 ہی جو دیا، صفر ہی دیا۔ تو کہتے کہ والد صاحب کو میرے اس نتیجے کا بہت دکھ ہوا، بہت رنج ہوا، اور نمبروں کی انہوں نے نقل حاصل کی، اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپڑاسی نے پرچے بدل دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نقل حاصل کی گئی نمبروں کی، تو یہی خیال جو تھا وہ تمام کے ذہن میں تھا کہ پڑھا تو بہت اچھا ہے، لکھا تو بہت اچھا ہے، تو ضرور یہ کسی چپڑاسی نے، کسی جو گھٹیا قسم کے انسان نے میرا جو پرچہ ہے وہ بدل دیے ہیں، تمام کے تمام پرچے بدل دیے ہیں، ورنہ یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ بندہ 3 گھنٹے لکھتا رہے اور وہ اس کے باوجود بھی کوئی نمبر نہ آئے۔ تو یہ ایک اچنبے کی اور حیرت کی بات ہے۔ تو وہ کہتے کہ مجھے بھی تعجب تھا، کیونکہ میں نے پرچے بھی کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے، کہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ لکھا یا تو کچھ تھا نہیں، اپنے پاس سے لکھا تھا جو بھی لکھا تھا، تو اتنے برے پرچے تو میں نے نہیں کیے تھے، لیکن مجھے پھر اس بات کا بھی تعجب ہوا۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، کہ کہتے ہیں کہ جو میں نے والد صاحب جوابات لکھے تھے وہ والد صاحب کو سنائے۔ اب والد صاحب تو ان کے جو ان پڑھ تھے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، اب جو بھی ان کو سنا دیتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہاں میرے بیٹے نے صحیح سنایا، تو اس لیے وہ جو انہوں نے جو اپنے والد صاحب کو جب سنایا تو ان کے والد صاحب نے ان کے جوابات سنے اور تعریف جو جوابات کی تعریف کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ممتحنوں کو، جو امتحان لینے والے تھے، ان کو برا بھلا کہا، ان کو کوسا،
تو اور میری اشک شوئی کی مجھے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اگر اس سال اگر پاس نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے، آئندہ سال سے یہ آئندہ سال تم پاس ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ والد صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بے ایمانی کب تک چلے گی، اب نہیں تو آئندہ سال صحیح، آئندہ سال تو پاس ہو جاؤ گے۔ تو یہ 100 دن چور کا تو 1 دن شاہ کا، یعنی کہ چور جتنا مرضی آزاد گھومتا رہے، جب وہ قابو میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے تمام جو کیے ہوئے جرائم ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو گیا، اب میں نے اس کو بلا دیا، کیونکہ اب مجھے سب سے بڑی جو خوشی کی بات تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ 1 سال کی مہلت مزید مل گئی۔ اب 1 سال مزید مجھے جو فراغت کا وقت مل گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق امتحان ختم ہوا۔ تو ہمیں اس سے جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو، طالب علم کو کبھی بھی اپنے والدین سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، والدین کو جو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر والدین نے آپ کو اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جو اس سے والدین کی امیدوں پر پورا اترے، کیونکہ جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول میں آپ نہیں جاتے بلکہ اسکول میں آپ کے والدین کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ والدین نے آپ سے بہت طرح کی امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں، تو اپنے والدین کی امیدوں پر پانی نہ پھیریے گا، اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں اور ایسے طریقوں سے اجتناب کریں امتحانات میں کامیابی کے لیے جو ناجائز ہیں، وہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی جائز نہیں ہے اور معاشرے کی نظر میں بھی وہ برے ہیں، معاشرے میں بھی ان کو جو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو امید ہے کہ تمام طلبہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ تھا ہمارا سبق جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیارے بچوں، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ الفاظ معنی جو آج ہم نے کیے ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔